اور ابھی آپ کو بتائیں وزیر اعظم شہباز شریف پہنچے ہیں انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹ ڈپارٹمنٹ اسپتال کا انہوں نے دورہ کیا ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹ اسپتال میں اس وقت موجود ہیں اور انہیں یہاں کی صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا گیا ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹیشن اسپتال کا دورہ کیا ہے اور مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس وقت وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے ہمراہ دیگر جو قیادت ہے وہ بھی موجود ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹیشن اسپتال کا دورہ کیا ہے اور انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی میں کام کیسے کیا جاتا ہے اس بارے میں بھی ان کو بریف کیا گیا ہے. مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹیشن اسپتال کے دورے پر موجود ہیں. عزت مآب جناب محمد شہباز شریف صاحب وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان، سر ہم آپ کو آج اس تقریب میں خوش آمدید کہتے ہیں. سر یہ ایک 255 بیڈڈ ہیلتھ فیسلٹی ہے جو کہ اسپیشلائز ہیلتھ کیئر یورولوجی ٹرانسپلانٹیشن کا ایک ہاسپٹل ہے. سر یہ اس کے جو ترقیاتی مراحل کیسے گزرے اوور اے پیریڈ آف ٹائم اس پہ ایک چھوٹی سی ٹی وی سی ہے سر ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے. تم نے جب بھی پکارا ہمیں وطن تیرے گلشن کو پھر سے سجائیں گے ہم. تم نے جب بھی پکارا ہمیں وطن تیرے گلشن کو پھر سے سجائیں گے ہم. تیری تاریکیوں میں اجالے بھرے تیری محرومیوں کو مٹا کر چلے. جو بھی وعدہ کیا ہم نے پورا کیا. جو بھی وعدہ کیا ہم نے پورا کیا. جو کہا ہے وہ کر کے دکھائیں گے ہم. جو بھی وعدہ کیا ہم نے پورا کیا. جو کہا ہے وہ کر کے دکھائیں گے ہم. تم نے جب بھی پکارا ہمیں اے وطن تیرے گلشن کو پھر سے سجائیں گے ہم. لاکھ طوفان ہونڈے گھٹائے اٹھی ہم نے رکنا نہیں ہم نے جھکنا نہیں. عدل منزل ہے اور عدل ہی راستہ. عدل منزل ہے اور عدل ہی راستہ. سب کو عزت سے جینا. میرا نام محمد تنویر ہے. میں اپٹاباد سے آیا ہوں. 5 مہینے ہو گئے تقریباً یہاں پہ. بہت اچھا سٹاف ہے، بہت اچھا سسٹم ہے سارا. صفائی ستھرائی ہر چیز اچھی ہے. کوئی خرچہ نہیں ہے، سب فری میں ہو رہا ہے. ماشاءاللہ بہت طبیعت بھی میری پہلے سے بہت بہتر ہے. محترم وزیر اعظم صاحب، آج کے تقریب کے 2 مین مراحل ہیں. ایک چھوٹی سی پریزنٹیشن ہے جس میں ہم آپ کو اس کے ارتقائی عمل کے بارے میں بتائیں گے اور اس کے بعد سر آپ کا ایک وزٹ ہے. اگر پریزنٹیشن سٹارٹ کیجئے. سر انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹیشن کے نام سے یہ ہسپتال آج ایک مبارک مہینے کے مقدس دن میں 27 رمضان المبارک کو آپ یہاں تشریف لائیں. یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کا باعث ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک تاریخی موقع بھی ہے کہ ایک راولپنڈی یعنی ہمارے شمالی پنجاب میں ایک نئی ہیلتھ فیسلٹی ماشاءاللہ آج سے اپنی فارمل سروسز سٹارٹ کرے گی. نیکسٹ کیجیے. اس میں سر جو اس کا جو ماسٹر پلان ہے اس کے سر 2 مین حصے تھے، جس میں سے جو پہلا جو آپ ریڈ باکس میں حصہ دیکھ رہے ہیں سر، یہ ماشاءاللہ آج تکمیل اس کا ہو چکی ہوئی ہے. یہ مین بلڈنگ ہے سر. اس میں سروس بلاک ہے، فیسیلیٹیشن سینٹر ہے. اس کے بعد ہمارا الیکٹریسٹی سب اسٹیشنز ہیں. یہ سر انشاءاللہ ہمارا جو فیز 2 آئے گا اس میں ہم ریزیڈینشیل ایریاز بھی اس میں بنائیں گے. یہاں پہ سر ہمارا جو سروس بلاک 1 ہے وہاں پہ ایچ ویک جو ماشاءاللہ لگ بھی گیا ہے، وہ فنکشنل بھی ہے. اس کے علاوہ کیفیٹیریا اور سرائے ہیں. اور جو ہمارا فیسیلیٹیشن سینٹر ہے اس میں ہمارے پاس اسٹور، میڈیکل اسٹور، بلڈ بینک ہے اور اس کے علاوہ لانڈری ہے ہماری. نیکسٹ. سر یہ جو ہمارا ایک اوور آل ہمارا 6 اسٹوری بلڈنگ سر، جس میں بیسمنٹ اور گراؤنڈ اور اس کے علاوہ 4 فلور ہیں. ہماری بیسمنٹ جو ہے سر
یہ ریڈیولوجی اور پیتھولوجی کو کور کرتی ہے. گراؤنڈ فلور پہ سر ہمارا OPD ہے, ایمرجنسی ہے, اور آج انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے وزٹ کے بعد اس ہسپتال میں ایمرجنسی سروسز کا آغاز ہو جائے گا. فرسٹ فلور پہ سر ہمارے نیفرولوجی, ہیمو ڈائلسس, لیتھوٹرپسی کی ساری سروسز ہیں, اور جو ہمارا سیکنڈ فلور ہے اس میں یورولوجی, اس میں پیڈ یورولوجی اور پیڈ نیفرولوجی کے بھی وارڈز ہوں گے. تھرڈ فلور سر ہمارا آپریشن تھیٹر کمپلیکس پہ مبنی ہوگا, جس میں ICU بھی ہوں گے, اور اس کے علاوہ جو کڈنی ٹرانسپلانٹیشن کی سروسز بھی ہم وہاں پہ اسی فلور پہ دیں گے. اور جو ہمارا سر لاسٹ فلور ہے اس میں ہمارے پرائیویٹ رومز, لائبریری اور انشاءاللہ ریسرچ سینٹر ہوں گے. نیکسٹ سر, یہ ایک ارتقائی عمل کی ایک سلائیڈ ہے. ہمارا یہ سفر کیسے جاری ہوا اور اس میں ٹائم بھی لگا, وہ ٹائم کیسے لگا. سر یہ ہماری 2009 میں اس اسکیم کا باقاعدہ اپروول ہوا, لیکن جو پہلی بار ہمیں فنڈز ملے وہ سر سال ہے 2012-13, اور 2017-18 تک کا ہمارا صرف جو فنڈنگ جو تھی وہ صرف کیپٹل اور سول ورک سائٹ پہ تھی. 17-18 میں ہمیں پرچیز آف مشینری کے لیے بھی ایک فنڈ ملنا شروع ہوئے, لیکن پھر اس کے بعد سر ہم ایک اس فیز میں چلے گئے جس کو ہم ریڈ فیز کہتے ہیں. اور سر اس میں میں بڑے فخر سے یہ کہنا چاہوں گا سر, یہاں کے ہمارے ڈاکٹرز نے, نرسز نے شبانہ روز محنت کی, اور سر یہ پورے نارتھ پنجاب کا ایک کووڈ سینٹر بنا, اور یہاں پہ ماشاءاللہ ان کی ٹریٹمنٹ سے 80% لوگ جو یہاں ایڈمٹ ہوئے ماشاءاللہ وہ صحتیاب ہو کے گئے. یہ ایڈمیشن ہے, اس کے علاوہ OPD کی سروسز اس کے علاوہ ہیں. سر آج ہم 27 رمضان 18 اپریل کو یہاں تک پہنچ گئے ہیں. ہمارا جو پروگرام ہے جس طرح سے یہ اپروو ہوا ہے اس کے مطابق تو اس نے 30 جون 2024 کو مکمل ہونا تھا, لیکن سر ہم نے اپنی ٹیم سے بات کی ہے, ہمارے CNW سے بات کی ہے, ہمارے وائس چانسلر صاحب اور پرٹیکولرلی حنیف عباسی صاحب کی بھی ہمیں اس میں مکمل رہنمائی حاصل رہی. انشاءاللہ تعالی سر ہم نے اپنے جو ٹارگٹ سیٹ کیا ہے وہ دسمبر سے پہلے انشاءاللہ ہم اس کو پورا کریں گے, اسی سال میں پورا کریں گے. سر یہ ہماری جو بجٹ یوٹیلائزیشن ہے, یہ گرین لائنز آپ دیکھیں گے کہ جتنی ہمیں ریلیزز ہوئیں اس کے لحاظ سے ہم بہتر یوٹیلائزیشن یہاں پہ کرتے رہے ہیں, اور اس کا جو پرائس ہے وہ 6.2 بلین ہے, اور 5.1 کا ہم ایکسپینڈیچر کر چکے ہیں. نیکسٹ کیجیے. سر یہ ہماری جو میجر پروکیورمنٹس ہیں مشینری اینڈ اکوپمنٹ کی, اس میں سر ڈائلسس ہمارا ماشاءاللہ آپریشنل ہے, CSSD سر فنکشنل کی فائنل سٹیجز پہ ہے, لانڈری ہمارے پاس موجود ہے, پیتھولوجی کی لیبس کی مشینری موجود ہے, لیتھوٹپسی ماشاءاللہ ہم نے اس کی آغاز کر دیا, آج سے ہم اس کو باقاعدہ فارملی سٹارٹ کر دیں گے. CT اسکین سر ہمارا اس وقت انسٹال ہو رہا ہے, MRI کی مشینز کراچی پورٹ سے نکل چکی ہوئی ہے سر, اور اٹ از آن دا وے. اور ہمارے پاس HVAC جو ہے سر یہ آپریشنل ہے, اور ماڈیولر آپریشن تھیٹر جو ہماری سب سے میجر تھی اس کے اوپر سر کل ہم نے سکسیزفلی نیگوشیٹ کر کے ہماری LCs جو ہیں وہ کنفرم ہو گئی ہیں اور مینوفیکچرنگ سٹارٹ ہوگی. اٹ از کمنگ فرام جرمنی. نیکسٹ کی. سر ہمارا جو اس کو ہم نے 2 فیزز میں رکھا ہے, اور کیونکہ جو ہماری انشاءاللہ جو آج سٹارٹ بھی ہو رہی ہیں فارملی بھی سروسز, اس میں سر ہمارا OPD, اور OPD تقریباً 5700 ابھی تک ہم نے اس کو کیا ہے, انشاءاللہ یہ بھی بڑھ جائے گا سر. ایمرجنسی اور ایمرجنسی آپریشن تھیٹر بھی سٹارٹ ہو جائیں گے, ڈائلسس, لیتھوٹرپسی, پیتھولوجی, بیسک ریڈیولوجی, CSSD اینڈ HVAC یہ سر انشاءاللہ سٹارٹ ہو جائے گا. اور یہ جو ہم نے انشاءاللہ اس کی بھی ہم نے سر پوری پلاننگ ایک دن کی کر لی ہے کہ ہم نے کس طریقے سے انڈور نیفرولوجی, ماڈیولر OT, اور جو ہی ماڈیولر OT آئیں گے سر ہم پھر نیکسٹ فیز میں چلے جائیں گے ٹرانسپلانٹیشن کے. نیکسٹ کیجیے. اینڈ سر لاسٹ ہی ہمارا یہ سر ہماری جو ہے ہیومن ریسورس, وہ سر یہاں پہ ہمیں ساتھ ساتھ ہی گورنمنٹ نے سینکشن کر دی ہیں پوسٹیں, اور ہم یہاں پہ پوسٹ بھی کر رہے ہیں. ابھی جو ہمیں الیکشن کمیشن کے بین کے بعد انشاءاللہ فردر بھی ہو جائے گا. نیکسٹ سر دس از آل فرام مائی سائڈ, بٹ بفور سر لیونگ اور ریکویسٹنگ حنیف عباسی صاحب, sir, I would like to mention particularly our Vice Chancellor Sahab and the team, sir, who work day and night in order to realize this dream. Thank you very much, sir. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Thank you so much, Prime Minister Pakistan. میں راولپنڈی کی اپنی پوری لیڈرشپ کے حوالے سے, پورے لوگوں کے حوالے سے میں آپ کا بڑا ممنون و مشکور ہوں. ٹرانسپورٹ کی بات نہیں کروں گا, ہارٹیکلچر کی, پارکس اینڈ ہارٹیکلچر کی بات نہیں کروں گا, سالڈ ویسٹ کی بات نہیں کروں گا, روڈ انفراسٹرکچر کی بات نہیں کروں گا. جو سب آپ کا تحائف جو ہیں اس راولپنڈی کے لوگوں کو ملے ہیں, میں صرف آپ کو ہیلتھ میں جو آپ نے صرف اور صرف راولپنڈی کے اندر جو کردار ادا کیا ہے, شبانہ روز محنت کی ہے, وہ میں اپنی قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. راولپنڈی کے اندر 2008 سے پہلے ہمارے پاس 25 وینٹیلیٹر تھے. آج الحمدللہ آپ کی بدولت 2008 سے لے کے آج تک 200 کے قریب ہمارے پاس وینٹیلیٹر ہیں.
ہمارے پاس 20 ڈائلیسس مشینیں تھیں جی، وہ 100 کراس کر گئی ہیں. 75 سال میں ہمارے پاس کوئی MRI نہیں تھی سر. 4 MRI جو ہیں وہ راول پنڈی میں موجود ہیں سر. یہ سب آپ کی کاوشوں کا نتیجہ ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ سر جو ٹیسٹ ہمارے سالانہ 25 لاکھ ہوتے تھے وہ اللہ کے فضل و کرم سے اب ان 5 ہاسپٹلز کے اندر 41 لاکھ تک ان کی تعداد جا چکی ہے سر. اس کے علاوہ سر ایمرجنسی جو آپ کا ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے وہ فری ہے. ایک سرنج بھی 12 لاکھ پیشنٹس کو باہر سے منگوانی نہیں پڑتی. راول پنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی جو آپ کی شبانہ روز محنت کے بعد پائے تکمیل تک پہنچا، آج پورا KPK، آزاد کشمیر، ہزارہ ڈویژن اور پنڈی سب کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اور ہاسپٹل کی جو کمیٹی کے چیئرمین حنیف عباسی صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ سب نے بڑی محنت سے اس ہسپتال کو مکمل کروایا اور خدمت انسانیت کا آج 27ویں جو شہر رمضان کا آج بڑا مبارک دن ہے. اس دن مریضوں کا یہاں پر علاج مہیا کرنا ہے بہت بڑی عبادت ہے. اس ہسپتال کی بنیاد اس ناچیز نے 2012-13 میں رکھی تھی، اور پھر 2013 کے دور میں فنڈز مہیا کیے گئے اور تقریباً 5 ارب روپے فنڈز یہاں پر لگ چکے ہیں. مگر اس ہسپتال کو بہت پہلے دکھی انسانیت کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن کیا کیجیے کہ مجبوراً کہنا پڑتا ہے کہ پچھلی حکومت نے باقی منصوبوں کی طرح اس ہسپتال کو بھی ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا. اس کے باوجود کورونا کے زمانے میں اس ہسپتال نے بے پناہ خدمات انجام دی، اس لیے کہ عمارت بنی ہوئی تھی، وینٹیلیٹرز موجود تھے. تو یہ ایک راول پنڈی میں کورونا کا ایک بڑا اہم سینٹر بن گیا. جس طرح لاہور میں پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ کورونا کے زمانے میں ایک بہت بڑا لاہور میں سینٹر بن گیا تھا، اور شومی قسمت دیکھیے کہ وہاں پر بھی جگر اور گردے کی پیوند کاری، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے علاج کا انتظام کیا گیا تھا. اور ایک شخص دن رات کہتا تھا کہ یہ 20 ارب روپے شہباز شریف نے کہاں لگائے، یہ غرق ہو گئے ہیں. ان کا نام ہے ثاقب نثار. اگر 20 ارب روپے خدا نخواستہ غرق ہو گئے تھے تو وہ لاہور کا سب سے بڑا کورونا سینٹر پھر کس طرح بن گیا، جہاں پر ایک نہیں، ایک درجن نہیں، سینکڑوں مشینیں وہاں پر موجود تھیں، وینٹیلیٹرز. قاضی کتنی تھی؟ 200، تقریباً 200 مشینیں وہاں پر موجود تھیں. اور اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم تھا کہ وہاں پر کورونا کے مریض دن رات خدا کے فضل سے شفا یاب ہو رہے تھے. اور پھر وہ شخص جن کا نام ثاقب نثار ہے، اگر 20 ارب روپے غرق ہو گئے تھے تو آپ تو ہفتے اور اتوار کو بھی اپنی عدالتیں لگایا کرتے تھے.
بیوہ اور یتیم کو انصاف مہیا کرنے کے لیے نہیں، صرف سیاسی دکان آپ نے چمکا رکھی تھی. تو اگر 20 ارب روپے غرق ہو گئے تھے تو پھر اس کا آپ نے قوم کو کیوں نہیں بتایا کہ یہ پیسے فلاں فلاں مداد میں ہڑپ کیے گئے ہیں. آج بڑی مشکل سے PKLI کو دوبارہ پاؤں پہ کھڑا کرنے کی بہترین کوشش جاری ہے، کیونکہ بعد میں آنے والی حکومت نے پہلے تو ثاقب نثار اپنے بھائی کو وہاں پر لگوانا چاہتے تھے، اور جس طرح ڈاکٹر جن کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ ایک فرشتہ صفت انسان ہیں، کیا نام تھا ان کا؟ ڈاکٹر قاضی سعید اختر، ان کو آپ عدالت میں بلا کر ان کی بے عزتی کرتے تھے. جو امریکہ سے اپنی ملینز آف ڈالرز کی تنخواہ یا انکم چھوڑ کے پاکستان آئے تھے کہ میں ایک پاکستانی ہوں، اپنے وطن جا کر اپنے بھائیوں اور بہنوں کی میں خدمت کروں، کڈنی ٹرانسپلانٹ کروں. اور میں نے ان کے ساتھ مل کر میں نے شرط لگائی تھی کہ گردے کے ساتھ جگر کا بھی ٹرانسپلانٹ کا انتظام کرنا ہوگا، کیونکہ اس وقت تک حکومت پنجاب نے اربوں روپے زر مبادلہ میں کنورٹ کر کے غریب بیوہ یتیم بچوں بزرگوں کو جن کو جگر کی پیوند کاری چاہیے تھی ان کو ہندوستان اور چین بھجوا رہے تھے. چین تو ہمارا ایک دوست ملک ہے، لیکن ہندوستان جس کے ساتھ پاکستان کے معاملات ہنوز طے طلب ہیں، کشمیر سر فہرست ہے، وہاں پر اپنا زر مبادلہ ان کے حوالے کر رہے تھے. اور ہم نے یہ کہا کہ پاکستان میں ایک سینٹر بنائیں گے، اور یہ PKLI اسی سوچ کی نتیجے میں بنا، اور صرف لاہور اور پنجاب کے لیے نہیں، صرف سندھ اور بلوچستان اور KP کے لیے نہیں، بلکہ گلگت بلتستان اور کشمیر کے بھائیوں اور بہنوں کے لیے بھی اس PKLI میں مفت پیوند کاری کا انتظام کیا گیا تھا. اس کے بعد ہر چیز ختم ہو گئی، سرد خانے میں چلی گئی، لیکن اب دوبارہ الحمدللہ PKLI اب دوبارہ اس خدمت کے میدان میں بڑھ کر کام کر رہا ہے. مگر میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ پورے پنجاب میں PKLI کی چھتری کے تلے جو ہیپیٹائٹس کے سینٹرز بنائے گئے تھے پورے پنجاب میں اسٹیٹ آف دی آرٹ، ان کو PKLI سے پچھلی حکومت نے ختم کر کے ہٹا کے دوبارہ ہسپتالوں کے ساتھ جوڑ دیا. اور جو ہسپتالوں کی اس زمانے میں حالت تھی، حالت زار تھی، اس کو الحمدللہ نواز شریف کی قیادت میں ہم نے پنجاب بھر کے ہسپتالوں کو ری ویمپ کیا اور ان کو دوبارہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہسپتال بنایا. اٹک میں، جیلم میں، راول پنڈی میں، لیا میں اسٹیٹ آف دی آرٹ لیبز بنوائیں. تو میں اپنی بات کو مختصر کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را ہمیں عوامی خدمت کے میدان میں سیاست کو شجر ممنوع قرار دینا چاہیے. کوئی حکومت آئے جائے، تعلیم اور صحت کے میدان میں قطعاً سیاست کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اور ایک طرف ثاقب نثار صاحب نے بطور چیف جسٹس یہ عمل کیا، اور دوسری طرف حنیف عباسی کو شکست دلوانے کے لیے شیخ رشید کے الیکشن کے ایجنٹ بن کے ان کے حلقے میں چلے گئے. یہ ایک ایسی تکلیف دہ داستان ہے، جب اس کا منظرنامہ یاد آتا ہے تو دل کو بہت تکلیف پہنچتی ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئیں
مل کر پاکستان کو سانوں میں پاکستان کو قائد اور اقبال کا پاکستان بنانے کے لیے اکٹھے ہو جائیں اور اللہ کا نام لے کر آگے بڑھیں اور غربت، جہالت، بے روزگاری، بیماری کا خاتمہ کریں. اب دیکھیے ابھی جو مشین یہ جاپان سے مشین آئی، اور میں نے قاضی صاحب کدھر ہے؟ قاضی ادھر ہیں قاضی صاحب. یہ ایک بہت اچھا ایماندار یہ بیوروکریٹ ہے، سرکاری افسر، اور دل میں عوام کا درد رکھتا ہے. مجھ سے میرے ساتھ انہوں نے بطور ڈپٹی کمشنر، بطور ایڈیشنل سیکرٹری ٹو سی ایم، پھر یہ ہیلتھ سیکرٹری بھی لگے. بہت ایماندار آدمی ہیں. تھوڑا سا ڈرو ضرور ہے تھوڑا سا، لیکن اچھی بات ہے اس لیے کہ جن لوگوں نے بڑی محنت کر کے کام کیا اور عوام کی خدمت کی، اس کو وہ اپنا کیا میں کہوں، بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ نیازی اور نیب کے گٹھ جوڑ نے ان کو جیلوں میں پہنچایا. پہلی جب میری جیل میں پیشی ہوئی تو یہ میرے ساتھ تھے اپنا نیب میں، تو وہاں پر انہوں نے پوچھا صاف پانی کا، پتہ نہیں صاف پانی کا. تو یہ بہت اچھا افسر ہے، میں اس کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں. 15-20 سال اس نے میرے ساتھ کام کیا ہے. میری آپ سے گزارش ہے جو ماڈل جو پنجاب میں ہم بنایا تھا اس کو یہاں ریپلیکیٹ کریں. یہ جتنے کروڑوں اربوں روپے کی مشینری ہے اس کا اونم انہیں کو دیں جنہوں نے مشینری مہیا کی ہے. اگر آپ معاف کیجئے، اگر آپ نے کسی یہاں پر کسی دکان کو دے دیا تو یہ مشینیں خراب ہو جائیں گی. جس طرح پنجاب میں ہم نے آپ کے سی ڈی اسکینس اور باقی مشینیں جن سے خریدی تھیں، میٹسوبیشی آئی ڈونٹ نو جن سے بھی لی تھی، اونم ان کے پاس تھا. تو دے شوڈ بی رسپانسبل. 5 سال کی ذمہ داری ہو، چاہے آپ کی یہ جو پتھر گردے کے ختم کرنے کی مشینیں ہیں یا دوسری مشینیں ہیں یا جو بھی آپ کے سی ٹی اسکینز آئیں گے، ابھی آپ کی اور مشینیں آنی ہیں، ایم آر آئی آنی ہے. اٹ شوڈ بی آل given to the supplier. They should be doing the job of operations and maintenance. انہوں کو دیں آپ تاکہ ان کو پیسے دیں، وہ ذمہ دار ہوں اور اپنی مشین 24 گھنٹے چلائیں. اگر آپ نے کسی دکان کو دے دی تو وہ تو جان بوجھ کے خراب کر دیں گے تاکہ باہر کی دکان جو ہے وہ چمک جائے. سو قاضی صاحب آئی ریکویسٹ یو کہ اسی ماڈل کو آپ لے کے آئیں تاکہ دکھی انسانیت کو انتظار نہ کرنا پڑے. ان کے بچے جو موت کے منہ میں جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کی زندگی بچ جائے. یتیم ہو، بیوہ ہو، that's your class and you must maintain that class. میں یہاں پر تمام ہسپتال کے عملے کا بہت شکر گزار ہوں، اور آپ سب کا، ڈاکٹرز کا، اپنی نرسز بہنوں کا، اور میل ڈاکٹرز کا، فزیشنز کا، ایکسپرٹس کا، کنسلٹنٹس کا، پیتھولوجی کے جو ایکسپرٹس ہیں، آپ سب کا میں بہت شکر گزار ہوں. وائس چانسلر جو عمر صاحب میں جانتا ہوں، ماشاءاللہ بڑے قابل آدمی ہیں، مگر آپ کو اور آگے محنت کرنی چاہیے. کمٹمنٹ کے ساتھ کریں گے تو دین اور دنیا آپ دونوں کمائیں گے. ان الفاظ کے ساتھ، اور میں کمشنر راولپنڈی اور ڈپٹی کمشنر ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جتنی بھی ایڈمنسٹریٹو سپورٹ وہ دے رہے ہیں، چیف سیکرٹری پنجاب اور اس طرح چیف منسٹر، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس ہسپتال کو بالآخر دوبارہ آپ اس میں زندگی آ چکی ہے، اور خدا کرے کہ دوبارہ کبھی ساکت نثار ایسے لوگوں کی نظر بد نہ لگے. پاکستان کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ قائم اور دائم رکھے. خدا حافظ. بہت شکریہ. وزیراعظم شہباز شریف اسپتال کے دورے کے موقع پر اظہار خیال کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اسپتال پر اب تک 5 ارب روپے خرچ آ چکا ہے. علاج معالجے کی سہولیات پر مطمئن ہوں. یہ ایک بہت اچھا ہے، سرکاری افسر، اور دل میں عوام کا درد رکھتا ہے. مجھ سے میرے ساتھ انہوں نے بطور ڈپٹی کمشنر، بطور ایڈیشنل سیکرٹری ٹو سی ایم، پھر یہ
ہیلتھ سیکٹری بھی لگے لگے، بہت ایماندار آدمی ہیں، تھوڑا سا ڈرو ضرور ہے تھوڑا سا، لیکن اچھی بات ہے اس لیے کہ جن لوگوں نے بڑی محنت کر کے کام کیا اور عوام کی خدمت کی، اس کو وہ اپنا کیا میں کہوں، بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ نیازی اور نیب کے گٹھ جوڑ نے ان کو جیلوں میں پہنچایا۔ پہلی جب میری جیل میں پیشی ہوئی تو یہ میرے ساتھ تھے اپنا نیب میں، تو وہاں پر انہوں نے پوچھا صاف پانی کا، پتہ نہیں صاف پانی کا، تو یہ بہت اچھا افسر ہے، میں اس کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، 15-20 سال اس نے میرے ساتھ کام کیا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے جو ماڈل جو پنجاب میں ہم نے بنایا تھا اس کو یہاں ریپلیکیٹ کریں۔ یہ جتنے کروڑوں اربوں روپے کی مشینری ہے اس کا اونم انہی کو دیں جنہوں نے مشینری مہیا کی ہے۔ اگر آپ معاف کیجئے، اگر آپ نے کسی یہاں پر کسی دکان کو دے دیا تو یہ مشینیں خراب ہو جائیں گی۔ جس طرح پنجاب میں ہم نے آپ کے سی ڈی سکینز اور باقی مشینیں جن سے خریدی تھیں، میٹسوبیشی آئی ڈونٹ نو جن سے بھی لی تھی، اونم ان کے پاس تھا، تو دے شوڈ بی رسپانسبل۔ 5 سال کی ذمہ داری ہو، چاہے آپ کی یہ جو پتھر گردے کے ختم کرنے کی مشینیں ہیں یا دوسری مشینیں ہیں یا جو بھی آپ کے سی ٹی سکینز آئیں گے، ابھی آپ کی اور مشینیں آنی ہیں، ایم آر آئی آنی ہے، اٹ شوڈ بی آل given to the supplier. They should be doing the job of operations and maintenance. انہوں کو دیں آپ تاکہ ان کو پیسے دیں، وہ ذمہ دار ہوں اور اپنی مشین 24 گھنٹے چلائیں۔ اگر آپ نے کسی دکان کو دے دی تو وہ تو جان بوجھ کے خراب کر دیں گے تاکہ باہر کی دکان جو ہے وہ چمک جائے۔ سو قاضی صاحب آئی ریکویسٹ یو کہ اسی ماڈل کو آپ لے کے آئیں تاکہ دکھی انسانیت کو انتظار نہ کرنا پڑے۔ ان کے بچے جو موت کے منہ میں جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کی زندگی بچ جائے، یتیم ہو، بیوہ ہو، that's your class and you must maintain that class۔ میں یہاں پر تمام ہسپتال کے عملے کا بہت شکر گزار ہوں، اور آپ سب کا، ڈاکٹرز کا، اپنی نرسز بہنوں کا، اور میل ڈاکٹرز کا، فزیشنز کا، ایکسپرٹس کا، کنسلٹنٹس کا، پیتھولوجی کے جو ایکسپرٹس ہیں، آپ سب کا میں بہت شکر گزار ہوں۔ وائس چانسلر جو عمر صاحب میں جانتا ہوں، ماشاءاللہ بڑے قابل آدمی ہیں، مگر آپ کو اور آگے محنت کرنی چاہیے، کمٹمنٹ کے ساتھ کریں گے تو دین اور دنیا آپ دونوں کمائیں گے۔ ان الفاظ کے ساتھ، اور میں کمشنر لاہور، کمشنر راولپنڈی اور ڈپٹی کمشنر، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جتنی بھی ایڈمنسٹریٹو سپورٹ وہ دے رہے ہیں، چیف سیکرٹری پنجاب اور اس طرح چیف منسٹر، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس ہسپتال کو بالآخر دوبارہ آپ اس میں زندگی آ چکی ہے، اور خدا کرے کہ دوبارہ کبھی ساکت مزار ایسے لوگوں کی نظر بد نہ لگے۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ قائم اور دائم رکھے۔ خدا حافظ، بہت شکریہ۔ وزیراعظم شہباز شریف اسپتال کے دورے کے موقع پر اظہار خیال کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اسپتال پر اب تک 5 ارب روپے خرچ آ چکا ہے، علاج معالجے کی سہولیات پر مطمئن ہوں۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔